فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. بلوچستان والو، خزدار والو لوگوں سنیے، فرمایا میرا پیغمبر قل اعلان کر دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین آباؤ اجداد و ابناؤکم تمہارے بیٹے پوتے پڑپوتے و اخوانکم تمہارے بھائی و ازواجکم تمہاری بیویاں و عشیرتکم تمہارا کنبہ قبیلہ خاندان حسب نسب و اموال اقترفتموہا اور تمہارے مال جو تم نے جمع کیے ہیں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ بزنس جس کے ٹھپ ہو جانے سے، بند ہو جانے سے ڈرتے رہتے ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہاری کوٹھیاں، بنگلے، مکانات، محلات جو تم پسند کرتے ہو. 8 چیزیں اس آیت میں گنوائی ہیں. کتنی چیزیں؟ ذرا آپ بھی میرے ساتھ بولو، کتنی چیزیں گنی ہیں؟ 8 چیزیں گنوائی ہیں. اور 8 چیزیں گنوانے کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ 8 چیزیں مال، اولاد، جائیداد، جاگیر، بیوی، بچے، بھائی، خاندان، تجارت، کاروبار تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، اللہ کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہو، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہو، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کی رحمت کا انتظار نہ کرنا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. بلوچستان والو، تمہیں اللہ سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. ماں باپ سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرو، ماں باپ سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرو، کاروبار سے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرو. 8 چیزیں گنوائی ہیں، لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام نے یہ 8 چیزیں نبی کی محبت میں قربان کر کے بتائی ہیں. 8 چیزیں صحابہ نے نبی کی محبت میں قربان کر کے بتائی ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے بلوچستان والو، یہاں بلوچ قوم کے تقریباً ہر خیل، ہر خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بڑے بیٹھے ہیں. اس بات کو ذرا سمجھیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، واہ ابو بکر صدیق واقعی صدیق صدیق ہے، واقعی صدیق صدیق ہے، اور جو نہ مانے وہ زندیق ہے. یقین کیجئے صدیق اکبر ہجرت کی رات ہے. کون سی رات؟ آسان کام ہے گھر بار چھوڑ کے چلنا، اپنا ماں باپ کا وطن چھوڑ کے جانا. ہجرت کی رات ہے. ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے. قتل کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے. چل رہے ہیں. پتہ ہے اس منظر کو دیکھنا بلوچستان والوں. صدیق اکبر کبھی نبی علیہ السلام کے آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں. جب سارے راستے میں یہ چکر لگا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مالک یا ابا بکر، او میرا ابو بکر آپ کو کیا ہو گیا؟ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے اور پیچھے، کیا پریشانی ہے؟ تو صدیق اکبر کا جواب سنیے بلوچستان کے لوگوں. صدیق اکبر کہنے لگے اللہ کے رسول، میں ہر طرف اس لیے پھرتا ہوں
جس جانب سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے میں اس طرف ہو جاتا ہوں تاکہ میں شہید ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں، مگر آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ آسان کام ہے، میں قربان ہو جاؤں، آپ کو تکلیف نہ آئے۔ اور صرف یہی نہیں، کیا محبت ہے خدا کی قسم۔ آپ سارے مسلمان ہیں، دیندار ہیں، جانتے ہیں اسلام کا سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر ہے۔ کون سی جنگ ہے؟ غزوہ بدر۔ صحابہ کرام 313 ہیں اور کفار کی تعداد 1000 کے برابر ہے۔ آپ یقین کریں گے جب میدان کارزار میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، کافر بھاگ گئے، کئی مارے گئے، کئی پکڑے گئے۔ بدر میں یہ تاریخ کا عجیب معرکہ ہے کہ سامنے ابو جہل کے لشکر میں بیٹا ہے اور ادھر پیغمبر کے لشکر میں باپ ہے، سامنے حقیقی بھائی ہے، ادھر بھائی ہے، سامنے بھتیجا ہے، ادھر چچا ہے، سامنے بانجا ہے، ادھر ماموں ہے۔ یہ عجیب معرکہ ہے۔ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ ابو جہل کے لشکر میں کھڑا تھا۔ کس کے لشکر میں؟ ابو جہل کے لشکر میں۔ جنگ ہو گئی، اللہ نے بعد میں توفیق عطا فرمائی، عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا بدر کے بعد۔ پھر جب محفل لگتی تھی نا تو بدر کا تذکرہ ہوتا، تو ایک دن عبد الرحمن کہنے لگا ابا جان آپ شکر کریں، بدر والے دن آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے تھے۔ بدر والے دن ابو جی آپ میری بالکل تلوار کے سامنے آ گئے تھے اور میں آپ کو قریب تھا کہ آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے تلوار روک دی اس لیے کہ تو میرا باپ تھا، میرا والد تھا، تیرے ساتھ میرا رشتہ تھا، آپ کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا تھا، میں آپ کا بیٹا تھا، میں نے تلوار روک لی، آپ بچ گئے۔ یہ کس نے کہا؟ وہی بولو، یہ بیٹے نے، ابو بکر صدیق کے بیٹے نے کہا قربان جاؤں۔ صدیق اکبر نے کہا میرا بیٹا میں نہیں، شکر تو ادا کر، اللہ کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا، رب کعبہ کی قسم ہے میں ایک لمحہ بھی انتظار نہ کرتا، میں تیرا سر قلم کر دیتا، اس لیے کہ اس وقت تو میرا کچھ نہیں لگتا تھا، میرے تو وہ تھے جو میرے پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے تھے۔ اس دن تو میرا کچھ نہیں تھا، میرے تو وہ تھے جو میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے تھے۔ اس محبت کو کیا نام دے سکتے ہو؟ کتنی سچائی ہے۔ اور صرف یہ نہیں، آپ اس کو ذرا دیکھیے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، او خوددار کے غیرت مند لوگوں، حضرت علی کون؟ علی پیغمبر کا داماد علی کون؟ علی فاتح خیبر علی کون؟ علی خلیفہ چہارم علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کرنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مشرکین نے نبی علیہ السلام کے گھر کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے کہ آج کی رات نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو قتل کریں گے، آج کی رات نبی علیہ السلام کو وہ قتل کریں گے۔ جبریل نے آ کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیے، اللہ نے اجازت کر دی ہے، مکہ چھوڑ کے مدینہ جائیے۔ فرمایا جبریل اب جانے کا کہتے ہو کہ اب تو سارے راستے بند ہیں، دشمن نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ فرمایا رب حفاظت کرے گا، آپ نکلیں۔ نبی علیہ السلام جب نکلنے لگتے ہیں تو حضرت علی سے کہتے ہیں علی تو میرے بستر پہ آ جا۔ کس جگہ آ جا؟ میرے بستر پہ لیٹ جا، اور یہ میری دھاری دار چادر ہے، یہ چادر اوڑھ کے لیٹ جانا،
میرے پاس امانتیں ہیں ان کافروں کی. کس کی امانتیں ہیں؟ کمال ہے عجیب انسانیت کے محسن خدا کی قسم. ان کی امانتیں ہیں جنہوں نے قتل کا فیصلہ کیا ہوا ہے. ان کی امانت ہے جو جان لینے آئے کھڑے ہیں. فرمایا علی یہ ان کی امانتیں ہیں، میں چلا جاؤں گا، آپ صبح موقع ملے اگلے دن ملے ان کو ان کی امانتیں واپس کر دینا، اور تو بھی میرے پیچھے مدینے آ جانا. قربان جاؤں علی تیری محبت پہ، تیری دلیری پہ. حضرت علی نے ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یا رات کیسے گزاروں، یا تو ابھی تلوار چلنے والی ہے، یہ بستر مرگ ہے، ابھی تو تھوڑی دیر میں حملہ ہو جائے گا یہاں، تو جس بستر پہ آپ نہیں لیٹتے آپ مجھے لٹا رہے ہیں تو میں مارا جاؤں گا. لیکن علی نے ایسا نہیں کہا، خوشی سے بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام نکل پڑتے ہیں. یہ محبت کو سچا کر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ خدا کی قسم آئیے ان کی زندگیاں پڑھیے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان کی زندگی پڑھنی چاہیے، پھر پیغمبر سے محبت سیکھنی چاہیے. ہمارے سینوں میں پیغمبر کی محبت کا دریا موجزن ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء کی بستی آتی ہے. میں جب پہلی دفعہ پنجگور گیا تو پنجگور کے جیسے ہی آثار، یہاں خزدار میں ہم نے رات گزاری تھی اور خزدار سے گئے تھے، تو جب پنجگور قریب ہوا تو میں دیکھتا ہوں کھجوروں کے باغ شروع ہو گئے، دور دور تک کھجور ہی کھجور ہے. آپ یقین کریں جب میں نے کھجوروں کے باغ دیکھے تو مجھے بالکل مدینہ منورہ یاد آ گیا، وہی آثار نظر آ رہے. تو وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ پنجگور کا کیا مشہور ہے؟ انہوں نے کہا اس جگہ کا نام پنجگور ہے اور یہاں جو مشہور ہے وہ انگور ہے اور کھجور ہے. تو میں نے کہا میں جہاں سے آیا ہوں اس کا نام ہری پور ہے. تو چلو کچھ نہ کچھ جوڑ ملا لیا. تو مدینہ منورہ سے پہلے قباء کی بستی ہے. جب نبی علیہ السلام قریب پہنچتے ہیں تو راستے میں بریدہ اسلمی ہے، 80 آدمی لے کر اس نے حملہ کر دیا. چونکہ نبی علیہ السلام کے سر کی قیمت اور ابو بکر صدیق کے سر کی قیمت لگی تھی 100 اونٹ. یہاں گزگی صاحب اونٹ کی قیمت کتنی ہے بلوچستان میں؟ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو پتا ہوگا. گزگی صاحب 7-8 لاکھ روپے کا ایک اونٹ ہے. تو مشرکین نے نبی علیہ السلام کے سر کی قیمت لگائی 100 اونٹ اور ابو بکر صدیق کے سر کی قیمت 100 اونٹ کہ جو ان کو قتل کرے گا 200 اونٹ انعام ملیں گے. تو اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے سب کا جذبہ شروع ہے کہ انعام ہم حاصل کر لیں. تو بریدہ اسلمی 80 آدمی لے کر حملہ کر دیتا ہے اور نبی علیہ السلام 4 آدمیوں کا قافلہ ہے. اللہ اکبر، 4 آدمیوں پر 80 آدمی حملہ آور ہو گئے. گھیرا ڈال لیا. جیسے ہی گھیرا ڈالا تو بریدہ اسلمی تلوار لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ ظاہر بات ہے ہم نے ہر طرف سے گھیرا ہے، جا تو یہ کہیں بھی نہیں سکتے. تو جیسے ہی قریب آیا میرا پیغمبر، دلیر پیغمبر، بہادر پیغمبر، شجاع پیغمبر، آپ نے فوراً پہل کر دی اور ایک دم کہا من انتا ومسمکا ومن این انتا، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، کہاں سے آئے؟ اب بریدہ ایک دم حیران کہ مجھ سے پہلے تعارف پوچھ لیا. تو کہنے لگا انا بریدہ، میں بریدہ ہوں. بلوچستان والوں بڑی کام کی بات ہے، آپ حیران ہوں گے نبی علیہ السلام کی ذہانت سے. کہا نام کیا ہے؟ کہنے لگا بریدہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا فبارادہ امرونا، بریدہ تو برودت سے ہے اور برودت ٹھنڈک کو کہتے ہیں.
پھر تو جنگ نہیں ہوگی، معاملہ ٹھنڈا رہے گا۔ برودت ٹھنڈک کو کہتے ہیں، معاملہ ٹھنڈا، اس کا مطلب ہے لڑائی شڑائی نہیں ہوگی۔ اچھا بریدہ تو ہے، قبیلے کا نام کیا ہے؟ کون سے قبیلے کا ہے؟ جیسے ہم یہاں پوچھتے ہیں آپ کون سے قبیلے سے ہیں؟ یہ غزگی قبیلے سے ہیں۔ آپ کون سے قبیلے سے ہیں؟ یہ زہری قبیلے سے ہیں۔ آپ کون سے قبیلے سے ہیں؟ وہ جی فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں قبیلے سے ہیں، بلوچ میں یہاں بھی یہی رواج ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کون سے قبیلے سے ہو؟ کہنے لگا اسلمی، بریدہ اسلمی، قبیلہ اسلم سے ہو۔ جب کہا اسلمی، نبی علیہ السلام نے فرمایا فسلمنا، اسلمی تو اسلم تو سلامتی سے ہے، فسلمنا پھر تو ہم محفوظ رہ گئے، سلامتی مل گئی ہے، پھر تو ہمیں سلامتی مل گئی۔ آپ قبیلے کا نام جو اسلمی ہے، وہ بڑا حیران ہوا، فرمایا اچھا اسلم قبیلہ تو بہت بڑا ہے، اس کے اندر بھی شاخیں ہیں۔ اب جیسے میں پٹھان میں یوسف زئی قوم سے ہوں، اب یوسف زئی میں بسی خیل قوم کے ساتھ میرا تعلق ہے، بسی خیل میں پھر ناصر خیل کے ساتھ میرا تعلق ہے، ایک ایک لڑی پوچھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو اسلم قبیلے کی کون سی شاخ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے؟ تو بریدہ کہنے لگا بنو سہم۔ کیا نام؟ بنو سہم ہے۔ جب کہا سہم ہے تو نبی علیہ السلام مسکرا کے صدیق اکبر سے کہتے ہیں خراجہ سہموں کا، او ابو بکر اکیلا میں نہیں، تیرا حصہ بھی میرے ساتھ نکل آیا۔ سہم حصے کو کہتے ہیں، فرمایا ابو بکر آپ کا حصہ بھی نکل آیا۔ بریدہ یہ گفتگو سن کے کہتا ہے آپ نے اتنے عجیب انداز سے مجھ سے پوچھا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کون ہے؟ تو میرے نبی کہتے ہیں انا محمد الرسول اللہ، بولو سبحان اللہ، انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ بریدہ سمجھ گیا، فرمایا جب آپ رسول اللہ ہیں تو ہاتھ آگے کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے جب ہاتھ آگے کیا، بریدہ نے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اللہ اکبر، کیا عجیب شان ہے۔ ادھر جیسے بریدہ نے کلمہ پڑھا تو 80 آدمی جو اس کے ساتھ تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ آئے کس مقصد کے لیے؟ حق کو پہچانا، کلمہ پڑھ لیا، دشمنی غلامی اور دوستی میں بدل گئی۔ اب جب کلمہ پڑھا نا، نبی علیہ السلام نے کہا مدینہ کتنا دور ہے؟ قریب ہے؟ کہنے لگا وہ سامنے قباء کی بستی ہے، قریب ہے۔ سفر شروع کر دیا۔ بریدہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھ لیا، میرے ساتھ 80 آدمیوں نے کلمہ پڑھا ہے، اب اس طرح جانا مزہ نہیں کرے گا۔ فرمایا کیسے جانا مزہ کرے گا؟ کہنے لگا کوئی جھنڈا تو ہونا چاہیے۔ اب نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، کہاں سے جھنڈا لائیں؟ اس نے فوراً اپنی پگڑی اتاری، پگڑی پہنی تھی وہ پگڑی اتاری اور پگڑی نیزے کے ساتھ لٹکا دی۔ فرمایا یہ جھنڈا ہے۔ کیا عجیب غیرت مند لوگ، خدا کی قسم لمحوں میں بدلے اور ایسے پکے ہو گئے۔ فرمایا اب نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں جماعت کے ساتھ اور چلتے جا رہے ہیں، سامنے قباء والے سارے لوگ اکٹھے ہیں، استقبال شروع ہو گیا نبی علیہ السلام کا۔ سینکڑوں لوگ اسلحہ تلواریں لٹکائے ہوئے آ گئے۔ نبی علیہ السلام جو ہی قباء داخل ہوتے ہیں، 14 دن قیام کیا۔ قباء کی بستی میں آپ نے مہمان نوازی کی کتنے دن گزارے؟
14 دن، بعض نے 8 دن لکھے تو 14 دن قیام کیا. فرمایا میرا دل کرتا ہے مسجد کی بنیاد رکھی جائے. اب مسجد کے لیے جگہ پسند کی، مسجد بن رہی ہے. قربان جاؤں، مسجد تاریخ اسلام کی عجیب مسجد ہے. آج بھی دنیا اس کو کہتی ہے مسجد قباء. کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء. اب مسجد قباء بنائی جا رہی ہے. نبی علیہ السلام کرسی پہ بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھ رہے، نبی علیہ السلام چٹائی پہ بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھ رہے. عجیب لیڈر ہے، عجیب مرشد ہے، عجیب پیغمبر ہے، عجیب لیڈر ہے، عجیب نبی ہے. آپ خود اٹھتے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، اور آپ کے کپڑوں پر، آپ کے پیٹ کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے. اور اگر کوئی صحابی دوڑ کے آتا ہے، آپ کے ہاتھ سے پتھر لینے کی کوشش کرتا ہے، نبی علیہ السلام سر ہلا کے کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ میں خود لے کے جاؤں گا. آنکھ کے اشارے سے کہتے ہیں تم وہ والا پتھر اٹھا لو، تم وہ والا اٹھا لو، تم وہ والا اٹھا لو. سچ بتاؤ بلوچستان کے لوگوں، خزدار والوں، جب نبی علیہ السلام اس طرح پتھر لا رہے ہوں اور لوگ بھی ساتھ ہوں، وہ منظر کتنا مزہ دیتا ہوگا. اس منظر میں کتنا پیار ہوگا، کتنی کشش ہوگی. خدا کی قسم کیا خوش نصیب تھے امام کائنات، ان کے پاس مہمان تھے اور وہ کپڑوں میں نہیں سما رہے خوشی سے. اب جب پتھر لا رہے ہیں، متقی صاحب یہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب یہ ایسے منظر کو دیکھتے ہیں تو یہ رہ نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ شاعر کہتا ہے. تو وہاں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاعر ہیں، جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو ان سے رہا نہیں گیا، فوراً اشعار پڑھنا شروع کر دیے. اور صرف اکیلے نہیں، عبداللہ بن رواحہ شعر پڑھتا جا رہا ہے اور سارے مزدور صحابہ اس کی آواز میں شعر پڑھ رہے ہیں. آپ کہیں گے خوددار والوں کیا شعر ہیں؟ پڑھتا ہے، کہتا ہے قد افلح من یامر المساجد، قد افلح من یامر المساجد ویقرأ القرآن قائما وقائدا. قد افلح من یامر المساجد، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو مسجدیں تعمیر کرتا ہے. وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، اور بیٹھے اور کھڑے رب کا قرآن پڑھتا ہے. اللہ اکبر. آپ یقین کریں کچھ دن گزرے، فرمایا اب میں قباء سے مدینہ جانے کا ارادہ ہے، مجھے حکم ملا ہے مدینہ جانے کا. اب مدینہ قریب ہے، تو جب جانے سے پہلے کسی نے اطلاع دے دی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بھی پہنچائے ہیں، کیونکہ جن کو بستر پہ لٹایا تھا کہ امانتیں دے کر آپ بھی پیچھے سے آ جانا، فرمایا حضرت علی بھی پہنچ آئے ہیں. اللہ اکبر. چچا زاد تھا نا نبی علیہ السلام کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ جلدی جاؤ، علی کو بلا کے لے آؤ. ایک بندے کو بھیج، جاؤ علی کو بلا کے لے آؤ. وہ گیا اور واپس آ کے کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مکہ سے پیادل چل کے آیا ہے، سارے پاؤں زخمی ہے، پاؤں سے خون بہ رہا ہے. وہ مدینہ سے، مکہ سے پیادل چل کے آیا ہے، سارے پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، سوج بھی گئے ہیں پاؤں اور خون جاری ہے، وہ نہیں آ سکتے. گھر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا. آپ فوراً اٹھتے ہیں، فرمایا جب وہ نہیں آ سکتے میں خود چل کے جاتا ہوں. اللہ، میں خود چل کے جاتا ہوں. آپ جب اٹھتے ہیں چل کے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کھڑے ہوتے ہیں اس منظر کو دیکھیے، نبی علیہ السلام نے ہاتھ ایسے کر لیے، ہاتھ ایسے کیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے سینے سے لگا لیا. جب سینے سے لگایا 500 کلومیٹر پیادل چلے ہیں. 500 تو پاؤں زخمی نہ ہو.
خون نہ آئے. اس حال میں نبی علیہ السلام نے فرمایا علی بیٹھو، پاؤں ذرا پھیلاؤ. حضرت علی بیٹھ گئے، پاؤں پھیلائے. نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے پاؤں پہ رکھا اور اپنا لعاب لگایا. آپ نے ہاتھ رکھا، لعاب لگانے کی دیر تھی. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، ایسے لگا مجھے کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے. پاؤں ٹھیک ہو گئے اور اس کے بعد زندگی بھر کبھی پاؤں میں تکلیف نہیں ہوئی. میرے دوستو، صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھائی ہے، سچی کر کے دکھائی ہے، صرف دعوے نہیں کیے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں، یقین کیجئے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی انسانیت سے محبت کر کے دکھائی ہے. آپ جانتے ہیں مکہ سے طائف تک 95 کلومیٹر کا سفر میرے پیغمبر نے طے کیا ہے. مکہ سے طائف تک. یہاں بہت سارے لوگ ہیں. مولانا اسلم غزنوی صاحب مجھے حرم میں ملے، ان سے بھی ملاقات ہوئی مکہ میں، حرم میں. اور بھی بلوچستان کے اتنے لوگ تھے. میں وہاں سین میں اکثر بیٹھتا تھا، تو یہاں سے جو عمرے والے گئے ہوئے تھے، آپ یقین کریں جو بھی ملتے وہ سارے آتے اور بڑی ان کے ساتھ محفل ہوتی تھی. تو میں نے کہا دوستوں سے آؤ طائف چلتے ہیں. جس طائف میں نبی علیہ السلام پیادل گئے ہیں، ساتھ صرف اور صرف آپ کا منہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ ہے. بس میری تقریر ختم، میرا قصور نہیں. اگر آپ مجھے پہلے ٹائم دیتے، آج میرا ارادہ تھا کہ میں 1.5 گھنٹہ بیان کروں گا، لیکن اب کچھ آپ برداشت کریں، کچھ میں برداشت کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ ہیں جی 2 گھنٹے بیٹھیں گے؟ آپ تو بیٹھیں گے، یہ پیچھے والے نہیں بیٹھیں گے. ہاتھ کھڑا کرو جو بیٹھیں گے. پھر ماشاءاللہ کیا محبت ہے یار. سلامت رہو، سلامت رہو. میری دعا ہے اللہ جس محبت دینی سے اکٹھے ہیں، اللہ اگر دوبارہ موقع ملا دین کی وجہ سے اللہ اکٹھا فرما. اگر دنیا میں موقع نہ ملا تو اللہ ہمیں عرش کے سائے میں اکٹھا فرما. میرے دوستو چلتے ہیں حضرت زید ابن حارثہ کو لے کر. کس لیے؟ نبوت کے 10 سال ہو چکے ہیں، مکے والے ماننے کو تیار نہیں ہے. اپنوں نے نہیں مانا، مکے والوں نے. نبی علیہ السلام نے کہا شاید طائف والے مان جائیں بات کو. یہ نہیں مانتے تو ان کو بتاؤں. جب طائف پہنچتے ہیں تو طائف کے 3 سردار لیڈر، پورے قوم کے لیڈر، بنو ثقیف کے لیڈر، 3 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور کعبے کا غلاف سی رہے ہیں. غلاف کعبہ سی رہے ہیں. نبی علیہ السلام جیسے ہی داخل ہوئے ان کے حجرے میں تو کہنے لگے جی مرحبا، آئیے. عرب مہمان نواز ہوتے ہیں، آئیے. نبی علیہ السلام نے ان سے کہا میں ایک درد دل لے کے آیا ہوں، ایک دل کی بات لے کے آیا ہوں، پیغام، اگر آپ میری بات سن لیں. کہنے لگے بولیں بولیں، ہم سننے کو تیار ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی توحید کا پیغام لے کے آیا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں یہ مان جاؤ کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں الا اللہ، کوئی مددگار نہیں الا اللہ، کوئی غائبانہ پکارے سننے والا نہیں الا اللہ، کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں الا اللہ، کوئی موت و حیات کا مالک نہیں الا اللہ، کوئی بندگی و عبادت کا لائق نہیں الا اللہ، مگر اکیلا اللہ ہے. جب یہ کہا تو فوراً بگڑ گئے وہ 3 آدمی. جلال غصے میں آ گئے. ایک نے کہا
اخرج من بلدنا، نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ دوسرا کہنے لگا کیا اللہ کو آپ کے سوا کوئی رسول بنانے کے لیے دوسرا بندہ نہیں ملا؟ اور تیسرے بدبخت نے پتہ کیا کہا؟ کہتا ہے میں غلاف کعبہ ٹکڑے ٹکڑے تو کر لوں گا مگر تجھے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بدتمیزی سے پیش آئے تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ نبی علیہ السلام نے کہا او سردارو بنو ثقیف کے، تم نہیں مانتے ہو خیر ہے، لیکن ایک بات ہے، میں جا کے عوام کو پیغام سناتا ہوں، تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، کم از کم میں تمہارے آگے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرا راستہ نہ روکو۔ تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن میرے راستے میں رکاوٹ، میں دین کی بات جا کے ان غریب لوگوں کو سناتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا آپ نکلو ہم دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نکلتے ہیں طائف کے اس گھر سے، انہوں نے پورے طائف شہر کو آپ کے خلاف کر دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں خزدار والو، نبی علیہ السلام کے اوپر کئی میل تک لوگ پتھر برسا رہے ہیں، عورتیں چھتوں پہ چڑھ کر، جوان جولیوں میں پتھر لے کر، بوڑھے سب پتھر مار رہے ہیں نبی علیہ السلام کو، اور نبی علیہ السلام کے سر کا خون بہ بہ کر پاؤں میں آ گیا ہے، نالین تک پہنچایا۔ صرف ایک ہی صدا ہے، او لوگو لا الہ الا اللہ مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کی کامیابی کی بات کرتا ہوں، پیسے نہیں مانگتا تم سے، سیادت قیادت لیڈری نہیں مانگتا، تمہاری بلائی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ میں جب بھی یہ سناتا ہوں میری اپنی حالت خراب ہو جاتی، پورا وجود خون میں رنگین ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو اور کوئی جگہ نہیں ملی، کھجوروں کا ایک باغ تھا انگوروں کا، تو آپ فوراً انگور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ حضار والو جیسے ہی انگور کے باغ میں داخل ہوئے تو پتہ ہے باغ کس کا تھا؟ دوستوں کا نہیں، عتبہ اور شیبہ کا، وہ بھی دشمن ہے، باغ بھی دشمنوں کا ہے۔ نبی علیہ السلام گئے اور انگور کے ایک درخت کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ، جیسے ہی ٹیک لگائی، ٹھیک ہے نا، ہو گیا۔ آپ کی توجہ ہے؟ بس میری تقریر بالکل آخری مراحل میں ہے، اب میرا ساتھ دیں۔ ہو سکتا ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگلے سال پروگرام ہو ہم میں سے کئی آدمی مٹی کے نیچے پڑے ہوں، کوئی پتہ نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے گزشتہ سال کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، آج وہ نہیں ہوں گے۔ زندگی ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ نبی علیہ السلام اس باغ میں بیٹھتے ہیں، ان دشمنوں کو بھی ترس آ گیا تو انہوں نے انگور کا ایک گچھا لیا، پانی سے دھو کر اپنے نوکر عداس کو دیا، اور کیا کہا اس نوکر سے؟ وہ جو بندہ آ کے بیٹھا ہے نا باغ میں خون میں رنگین، یہ انگور جا کے ان کو دے کے آؤ۔ عداس تشت میں وہ انگور لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام کے سامنے جیسے ہی مجمع رکھا، کہنے کہ کھائیے۔ نبی علیہ السلام ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ۔ آپ کھانا کھاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ ہاں، یہ بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ کہا تو عداس حیران ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا آپ نے کہہ دیا؟ یہاں تو بسم اللہ والعزا والے ہیں، لات اور عزا کو الہ مانتے ہیں، آپ بسم اللہ والے کہاں سے آ گئے؟ نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ کہاں کے ہو؟ وہ کہنے لگا میں عراق کا ہوں، میرے شہر کا نام عراق ہے، عراق ملک ہے، عراق کا ایک شہر ہے نینوا۔ نبی علیہ السلام نے خون میں رنگین ہو کر مسکرا کے فرمایا نینوا تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے، وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ عداس اور چکرا گیا، کہنے لگا آپ یونس کو جانتے ہیں؟ تو کہا میں کیوں نہیں جانتا ہوں، وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے پوری سورت اتاری ہے، سورت یونس میری قرآن کے اندر۔
بس عداس سمجھ گیا. عداس نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا, بوسہ دیا اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے عداس مسلمان ہو گیا. جیسے ہی کلمہ پڑھا وہ دونوں نے بولا ادھر آؤ بھائی, آپ کو صرف انگور دینے کے لیے بھیجا, جا کے ہاتھ چوم کے آ گئے ہو, کلمہ پڑھنے لگے ہو. وہ کہنے لگا بھائی تم بدبخت ہو, تم مانو یا نہ مانو, میں نے پہلی نظر میں جان بھی لیا اور مان بھی لیا ہے. نبی علیہ السلام رو کے پتہ ہے دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المستضعفین انت ربی. اے میرے اللہ, میں اپنی کمزوری, اپنی بے وسی کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں. اللہ تو نے مجھے ایسی قوم کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے خون میں رنگین کر دیا. ان لم تکن بک علی غضب فلا ابالی. او میرا اللہ, تیرا محمد کہتا ہے اگر تو ناراض نہیں ہے تو میں اس حال میں بھی راضی ہوں. اللہ اگر تو ناراض نہیں تو میں خون میں رنگین ہو کے بھی راضی ہوں اللہ تو. ایک عربی شاعر نے کیا عجیب ترجمانی کی, کہتا ہے فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ. اللہ کاش کہ تو میرے لیے میٹھا ہو جائے, چاہے میری ساری زندگی کڑوی ہو جائے. اللہ تیرا اور میرا تعلق درست رہے, چاہے ساری کائنات سے تعلق خراب ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں اٹھ کے چلنے لگتے ہیں. آخری جملے, جب چلنے لگتے ہیں بادل نے سایہ کر دیا اوپر. میں کہتا ہوں اللہ عجیب نظارے ہیں, پہلے پتھر برسے اور اب دھوپ سے بھی بچایا جا رہا ہے, دھوپ سے بچا سایہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جب سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو فوراً بادل سے جبریل سامنے آیا اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ. جبریل نے سلام کیا, فرمایا او اللہ کے محبوب پیغمبر, اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے, میں اکیلے نہیں آیا ہوں. ہذا ملک الجبال, یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے. آپ آرڈر کریں, حکم کریں, پہاڑ مار کے ان کو ٹکرا دیا جائے ان سے اور طائف والوں کو مٹا دیا جائے گا. آپ آرڈر کریں, اللہ نے آپ کا خون دیکھ لیا ہے, ابھی پہاڑوں کو ٹکرا کے ملیا میٹ کر دیا جائے گا. خزدار والو, محسن انسانیت بتلا رہا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک عرب نے کیا کمال کہا, رجل غریب وحید بعید عن اہلہ ووطنہ. آدمی ہے, پردیسی ہے, اکیلا ہے, خاندان ملک قبیلے سے دور ہے, اور اس کو ایسے مارا جائے. میں ہری پور کے پی کے خیبر پختونخوا سے آیا ہوں. ادھر خزدار میں میرے ساتھ کوئی معمولی سی بدتمیزی کرے, میرے دل پہ کیا گزرے گی کہ میں اتنے دور سے آپ کا مہمان ہوں جی, اور ہو بھی اکیلا. تو نبی علیہ السلام کو خون میں رنگین کیا. اس حال میں جبریل کہتے ہیں آرڈر کرو, ابھی مٹا دیا جائے. پتہ ہے نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ خون بھی خشک نہیں ہوا. فرمایا اللہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. اللہ میرا خون معاف ہے, میرے خون کی پرواہ نہیں ہے. اللہ میں تو اب بھی کہتا ہوں ان کو تباہ نہ کر, اگر یہ نہیں مانتے ان کی نسلوں میں اللہ تیری توحید کو ماننے والے پیدا کر دے.
اللہ یہ نہیں مانتے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ ان کے بچوں میں کوئی موحد مسلمان پیدا کر دے۔ تو میں نے طائف کے ایک شخص کو کہا، طائف والو تمہارے اوپر نبی کا بہت احسان ہے، سب پر ہے، تم پر ہے۔ تو وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کہہ دیتے اس دن کہ اللہ مار دو تو تم ہوتے دنیا میں، لیکن اس دن نبی علیہ السلام نے کہا اللہ مار نہیں۔ اب جب دعا دی، آج طائف پہ پتھر، آج طائف میرے پیغمبر کے غلاموں سے بھرا ہوا ہے۔ قربانی کے بعد اللہ رنگ دیتا ہے، نسلیں سوار دیتا ہے۔ میں دعا گو ہوں، اللہ آپ لوگوں کے جانوں میں مالوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ صوبہ بلوچستان کو امن اور خوشحالی عطا فرمائے، اللہ ہمارے پورے پاکستان میں امن خوشحالی پیدا فرمائے، اللہ آپ سب لوگوں کے جانوں مالوں عزتوں دینوں کی حفاظت فرمائے۔ دین کے ساتھ جڑے رہو، دینداروں کے ساتھ جڑے رہو اور محنت کرو، اور اپنے بچوں کو اپنے بیویوں کو گھروں میں دین کی باتیں سکھاؤ، دین سے محبت کرو، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی